حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان سے زیادہ حضور کسی مہینے کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو آنے والا مہینہ ہے لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شعبان کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے, فرمایا اس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کی جائیں تو میں روزے کی حالت نہیں ہوں. یہ جو 15ویں رات ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ کھیل رہے ہوں, کود رہے ہوں, آگے پیچھے گھوم رہے ہوں, لاؤ لعان میں مصروف ہوں, آپ کے اعمال جب اللہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہوں, آپ سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ کے حضور معافی مانگ رہے ہوں, نوافل پڑھ رہے ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں, پٹاخے پھٹانے کی رات نہیں ہے میرے نبی کے غلاموں. یہ جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے لے کے دیتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے, یہ توبہ استغفار کی رات ہے. یہاں تک امام الانبیاء نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آتی ہے, ایک دن حضور سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے امام الانبیاء کو اپنے بستر پہ نہ پایا, میں حیران ہوگی, میں نے کہا حضور آج موجود نہیں ہے. میں اٹھی سرکار کے پیچھے پیچھے تو میں نے دیکھا امام الانبیاء جنت البقیع کے قبرستان کے اندر حضور ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کا نبی دعا, امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں. یہ جو نصف شعبان کی رات ہے جو آنے والی ہے, تو جب دعا مانگ رہے تھے سیدہ عائشہ گئی, امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ تو کیا سوچ رہی تھی کہ اللہ کا نبی تیری حق تلفی کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایسا نہیں ہے, میں نے سوچا شاید آپ اپنی کسی زوجہ کے پاس, دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے. تو امام الانبیاء نے فرمایا میں سویا ہوا تھا, میرے پاس جبریل آیا اور اس نے آ کے مجھے یہ بشارت دی, یا رسول اللہ اٹھئے, آج کی رات, یہ جو رات ہے نصف شعبان کی رات, غروب آفتاب کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اپنی شان کے ساتھ جلوہ فرما ہوتا ہے اور رب کی رحمت صدا لگا رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا آج مجھ سے مانگے میں رب اس سے عطا کروں گا. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا آج مجھ سے بخشش مانگے میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بھائی آج رب خود کہہ رہا ہے, پہلے تو ہم رب سے مانگتے ہیں, آپ رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگے. ہے کوئی تنگ دست, ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا, آج رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا. امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ رات ہے میرے نبی کے غلاموں جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر. آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر بکریوں بہت زیادہ پالی جاتی تھی, لوگ رکھتے تھے. ان میں جو سب سے بڑا قبیلہ تھا نا, قبیلہ بنو کلب, ان کے پاس 1000 سے بھی زیادہ بکریاں تھیں. اس لیے اس قبیلے کی مثال دی گئی. ایک بکری کے پشت کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں, کوئی بندہ شمار کر سکتا ہے؟ بولیں سارے, نہیں کر سکتا نا. یہاں حضور مثال دینے کا مطلب یہ ہے کثرت کے ساتھ. امام الانبیاء 1000 سے زیادہ بکریاں ہیں. اب اس جملے پہ آپ نے بولنا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میرے امت کے بندوں کی بخشش فرماتا ہے.